جاتا ہے، گھر والوں پر کیا جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو بوڑھے ماں باپ پر غصہ کرنے لگ جاتے ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے جو معاملات میں ظاہر ہے ہم نے زیادہ زندگی، جس طرح مفتی صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے بیان کر دیا کہ غصہ کہاں کہاں جائز ہے وہ الگ، لیکن وہ کم پیش آتا ہے. زیادہ تر تو ہوتا ہے کہ ہم اپنی اس زندگی میں وہاں پر غصہ کر رہے ہیں جہاں تو حرام ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ والدین پر غصہ کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، غصہ تو انسان کی طبیعت میں شامل ہے، اس کے نیچر میں ہے. اس کا معیار کیا ہے؟ یعنی ہمیں کہاں غصہ کرنا چاہیے اور کہاں غصہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ ہمیں شریعت مطہرہ نے ایک معیار فراہم کیا ہے اور اس کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ کہاں کہاں تمہیں اپنا غصہ نکالنا ہے اور کہاں تم نے ضبط کرنا ہے. پہلی بات یہ سمجھیں آپ، غصہ تو ہر انسان کو آتا ہے. اچھا، عموماً لوگ جب غصہ کرتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے کچھ غلط کہا ہے جی، یا اس نے مجھے برا کہا ہے، مجھے اس وجہ سے غصہ آیا. یہی ہمارا جواب ہوتا ہے. جی، تو دیکھیے، غصہ تو ہمیشہ بری بات پر ہی آئے گا. جب آپ کو کوئی برا کہے گا، کچھ غلط کہے گا تو تب ہی آپ کو غصہ آئے گا. اگر کوئی آپ کی تعریف کرے گا تب تو آپ کو غصہ آنا نہیں ہے. تو یہ اسی غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا گیا جو آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے. اور اسی کے بارے میں حدیث میں بھی آیا کہ حضور علیہ السلام نے جب اپنے اصحاب سے پوچھا کہ تم کس شخص کو طاقتور سمجھتے ہو، تو انہوں نے کہا ہم تو طاقتور اس کو سمجھتے ہیں جو میدان کے اندر کسی کو پچھاڑ دیتا ہے، زمین پر گرا دیتا ہے. حضور نے فرمایا نہیں، یہ طاقتور نہیں ہے. طاقتور شخص وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ بری بات پر غصہ آتا ہے، اسی پر کنٹرول کرنا ہے. اچھا، غصہ استعمال کہاں کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل غصہ کر نہیں سکتے، کیونکہ غصے کی بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. کہیں آپ کو ادب سکھانے کے لیے بھی غصہ آتا ہے اور آنا چاہیے، کہیں تربیت کے لیے بھی غصے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خلاف شرع معاملہ چل رہا ہے تو آپ کے کنٹرول میں ہے، دسترس میں، وہاں بھی آپ کو غصہ کرنا ہے. اگر ہم اس کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی ذات کے لیے تو غصہ نہیں کرتے تھے. یہ ہے وہ معیار. سبحان اللہ. انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی سے غصہ نہیں کرتے تھے، معاف کرتے تھے. لیکن جہاں پر کوئی حدود اللہ کی بات آ جاتی، شریعت کی بات آ جاتی، تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاف نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، وہ پھر اللہ کا معاملہ ہے. آپ کی اپنی ذات کے جو معاملات ہیں، تو اگر میں طائف کی مثال دے دوں تو بہت بڑی مثال ہے کہ کتنا زیادہ آپ کی ذات پر ظلم کیا گیا، پتھر برسائے گئے، لیکن دیکھیں اپنی ذات کے لیے آپ نے معاف فرما دیا. لیکن کہیں حدود اللہ کی بات ہوئی، جس طرح ایک عورت کا واقعہ کہ اس کو چوری کی سزا کے اوپر ہاتھ کاٹنے کا کہا گیا، اسی طرح زنا کی سزا پر رجم کرنے کا کہا گیا. کہیں سفارش بھی حضور کی بارگاہ میں آئی، لیکن حضور علیہ السلام نے وہاں پر سفارش کو قبول نہیں فرمایا. تو ہمیں یہ معیار فراہم کیا کہ غصہ تم نے اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا. اچھا، ہمارا معاملہ تھوڑا سا الٹ چلتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہماری اولاد ہے، اگر وہ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں نا تو اس میں ہمیں اتنا غصہ نہیں آتا، جبکہ ہمیں یہ کہا گیا کہ غصہ ہمیں وہاں کرنا ہے. اچھا، اگر کوئی ہماری مرضی کے خلاف بات ہو جائے تو وہاں ہمیں بھرپور غصہ آتا ہے اور ہم خوب انتقام لینے کے لیے میدان عمل میں اتر جاتے ہیں. تو ہم بالکل الٹ چل رہے ہیں. شریعت نے یہ معیار دیا کہ اپنی ذات کے لیے معاف کرو، اور جہاں حدود اللہ کی خلاف ورزی ہو وہاں پر تم کچھ غصہ دکھاؤ تاکہ اس معاملے کو سدھار سکو. یہاں پر اگر میں ایک مثال پیش کروں، ہمارے جو اسلاف، ہمارے جو بزرگ ہیں، بہت ہی زبردست عمل ہوتا تھا ان کا. جیسے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کسی بھی بزرگ کا نام سنتے ہیں تو اس کے نام کے ساتھ کوئی لقب دیکھتے ہیں آپ. ابھی یہ کاظم آپ کا لقب ہے. اچھا، ہمارا زمانہ ایسا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بہت القابات کا استعمال کرتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ القابات ہی کا زمانہ ہے. یعنی وہ کوالٹی، وہ خصوصیات بہت کم ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں القابات بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ہم جب اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو وہ القابات کے بجائے کام پر توجہ دیتے تھے. اچھا، نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ان کا کام ان کا لقب بن جایا کرتا تھا. اب دیکھیے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کاظم آپ کا لقب ہے. علماء بیٹھے ہوئے، ابھی قرآن کی آیت بھی پڑھی گئی، والکاظمین الغیظ. کاظم اس میں فاعل کا صیغہ ہے،
جس کا معنی ہوتا ہے غصہ کرنے والا، یعنی غصہ پینے والا۔ جی۔ آپ کا لقب، آپ کا یعنی آپ اتنا غصہ پیتے تھے، آپ اتنا درگزر کرتے تھے، آپ اتنا معاف کرتے تھے کہ آپ کا وہ کام، آپ کی پہچان، آپ کا تعارف بن گیا، سبحان اللہ، آپ کا وہ لقب بن گیا۔ اب جب بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے آپ کو امام موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سے بزرگ ملیں گے آپ کو کہ ہر ایک کے نام کے ساتھ کوئی مخصوص لقب نظر آئے گا۔ وہ لقب انہوں نے خود نہیں پسند کیا، خود نہیں اختیار کیا، بلکہ انہوں نے اتنے تسلسل سے دین اسلام کی اس صفت کو اپنا لیا کہ وہ اس سے ہی معروف ہو گئے۔ لوگ انہیں پہچانتے تھے، ان کا ذکر کرتے، ان کا نام لیتے تو اسی نام سے جو ہے وہ معروف ہو گئے۔ اب آپ کو بھی کاظم اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کی کوئی مخالفت کرتا، آپ کو پتہ چل جاتا کہ کسی شخص نے مجھے برا کہا ہے، تو آپ کیا کرتے تھے کہ پہلے اس کے لیے تحفہ بھیج دیتے تھے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا برا کہا، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کسی نے برا کہا تو ہم تو انتقام کی آگ میں جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ چلتا تو آپ پہلے اس کے لیے تحفہ بھیجتے، پھر اس کے بعد آپ اس سے ملنے کے لیے چلے جاتے، یعنی وسیع ظرف آپ انتہا دیکھیں اس کی۔ تو اس لیے ہمیں سیکھنا اپنے بزرگوں سے چاہیے کہ بھائی کس طرح عمل کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس طرح غصہ کنٹرول کرنے کا کچھ عمل بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ احادیث کی روشنی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ دو شخص لڑ رہے ہیں اور ایک شخص ایسا ہے کہ وہ غصے سے بس جو ہے نا وہ بفرا جا رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا غصہ کنٹرول ہو جائے گا۔ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بکا من الشیطان الرجیم، کہا یہ کلمہ اگر یہ پڑھ لے تو اس سے اس کا غصہ کنٹرول ہو جائے گا، یہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ، مطلب بڑا آسان سا ہے، اللہم انی اعوذ بکا من الشیطان الرجیم۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ساروں کو ہے، اس میں تھوڑا سا یہ تھوڑا سا اضافہ ہے، سبحان اللہ، تو اس کا اگر ورد جاری رکھا جائے تو یہ غصے کو کنٹرول